بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب عثمان پسروری صاحب۔ مختصر وقت کے لیے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں محترم جناب عثمان پسروری صاحب۔ الذي لم يزل عليما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد وہ اللہ جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ہر چیز کا رازق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، انسان کا خالق، آسمان کا خالق، زمین کا خالق، ستاروں کا خالق، عرش کا خالق، فرش کا خالق، ساری کائنات کا خالق ہے، تو وہ اکیلا اللہ ہی خالق ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے اس کا علم ضروری ہوا کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کو سمجھنا، اس کا علم ہونا انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کا علم انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھ تو لیا ہے، سادہ سا مفہوم بھی کر لیا ہے کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ ہے۔ اب یہ جو مگر، سوا اور اللہ ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ جو سوا ہے وہ اللہ نہیں ہے، جو اللہ ہے وہ سوا نہیں ہے، جو علاوہ ہے وہ اللہ نہیں ہے، جو اللہ ہے وہ علاوہ نہیں ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق ہی توحید کا نام ہے۔ اور ایک عالم دین نے امداد المشتاق کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے جیسے ایک تخم ہوا کرتا ہے، یعنی بیج جب ظاہر ہوتا ہے تو تن و تنہا ہوا کرتا ہے، جب اسے بو دیا جاتا ہے اس سے تنا نکلتا ہے، تنا نکلنے کے بعد شاخیں نکلتی ہیں، پھر پھول نکلتے ہیں، پھر بیج لگتے ہیں، پھر وہ جو بیج ہوا کرتے ہیں وہ بیج کتنے پھر زیادہ ہو جا کر بیج سے پھر بیج نکلے، یعنی ہے تو بیج ہی نا، جب باطن میں گیا پھر بیج نکلے۔ کہتا ہے ایسے ہی اللہ کی مثال ہے، جب باطن میں چلا گیا، جب چھپ گیا، پھر یہ انسان نکلے، کائنات نکلی، پھر یہ دنیا نکلے، یعنی جو کائنات ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کائنات ہے۔ یہ جو سوچ تم نے دنیا کو دی ہے، جو یہ نظریہ دنیا کو دیا ہے، جو یہ سوچ فہم کردار تم نے دنیا میں پیش کیا ہے، یہ کردار سراسر غلط ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید سمجھنی ہے تو صحابہ سے سمجھ، توحید سمجھنی ہے مصطفیٰ سے سمجھ، توحید سمجھنی ہے میرے بلال سے سمجھ، توحید سمجھنی ہے اس سے سمجھ جس کی آنکھوں میں سلاخیں ڈال دی گئی، توحید سمجھنی ہے اس سے سمجھ جسے کولوں پہ لٹایا گیا، توحید سمجھنی ہے اس سے سمجھ جس کو دین کے لیے اونٹوں کے درمیان رکھ کے چیر دیا گیا، توحید سمجھنی ہے جس کو آڑوں سے چیرا گیا اس سے سمجھ۔ انہوں نے سمجھا تھا توحید کیا ہے، ربوبیت کس چیز کا نام ہے، الوہیت کس چیز کا نام ہے۔ انہوں نے مالک کی ملوکیت کو سمجھا تھا، وہ سمجھتے تھے اللہ ہر چیز میں قادر ہے، اللہ اکیلا ہی رزق دینے والا ہے، اللہ اکیلا ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ اکیلا ہی بیٹے دینے والا ہے، اللہ اکیلا ہی بیٹیاں دینے والا ہے، اللہ اکیلا ہی آسمان بنانے والا ہے، اللہ اکیلا ہی زمین بنانے والا ہے، اللہ اکیلا ہی سورج بنانے والا ہے، اللہ اکیلا ہی چاند بنانے والا ہے،
ہے، اللہ اکیلا ہی ستارے بنانے والا ہے، اللہ اکیلا ہی انسان کو سمجھ دینے والا ہے، اللہ اکیلا ہی انسان کو چلانے والا ہے، اللہ اکیلا ہی انسان کے ہاتھ بنانے والا ہے، اللہ اکیلا ہی انسان کے پاؤں بنانے والا ہے، اللہ اکیلا ہی انسان کو آنکھیں عطا کرنے والا ہے، اللہ اکیلا ہی نبی ایوب کو بیماریوں سے شفا عطا کرنے والا ہے، اللہ اکیلا ہی یوسف کو کنویں سے بچانے والا ہے، اللہ اکیلا ہی انبیاء کی مدد کرنے والا ہے، اللہ اکیلا ہی اولیاء کی مدد کرنے والا ہے، اللہ اکیلا ہی متقین کی مدد کرنے والا ہے، اللہ اکیلا ہی دنیا کائنات کی مدد کرنے والا ہے، اللہ اکیلا ہی نبی کی جہاد میں مدد کرنے والا ہے، اللہ اکیلا ہی نبی کو چلانے والا ہے، اللہ اکیلا ہی نبی کو نبوت دینے والا ہے، اللہ اکیلا ہی صحابہ کو ایمان دینے والا ہے، اللہ اکیلا ہی اولیاء کو ولی دینے والا ہے، ولایت دینے والا ہے، اللہ اکیلا ہی اماموں کو نماز پڑھا کے طریقہ سکھانے والا ہے، اللہ اکیلا ہی ہدایت دینے والا ہے، ہدایت کا خزانہ نبی جتنی مرضی کوشش کرے، قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آقا آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا خزانہ ہے تو رب کے پاس ہے، ہدایت رب کے پاس ہے، جو ہدایت دیتا ہے رب دیتا ہے، ساری کائنات کا مالک تو رب ہے نا، خالق تو رب ہے نا، یہ عقیدہ انسان کو انبیاء نے دیا ہے، سارے انبیاء یہی مشن لے کے آئے، اسی عقیدے کے لیے کبھی انبیاء کو تکلیفیں دی گئی، اسی عقیدے کے لیے انبیاء کو کبھی گالیاں دی گئی، اسی عقیدے کے لیے طائف کی وادیوں میں پتھر پڑے، اسی عقیدے کے لیے کہیں گندی اوجری رکھی گئی، اسی عقیدے کے لیے کہیں بیٹی کو رشتے سے جواب دیا، اسی عقیدے کے لیے کہیں بازاروں میں گالیاں کھائی، اسی عقیدے کے لیے صحابہ کو کولوں پہ لٹایا گیا، اسی عقیدے کے لیے آنکھوں میں سلاخیں پھیری گئی، اسی عقیدے کے لیے صحابہ نے قربانیاں دے دی، اسی عقیدے کے لیے میرا علامہ شہید ہوا، اسی عقیدے کے لیے یزدانی نے خنجر کھائے، اسی عقیدے کے لیے شیخ القرآن کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، اسی عقیدے کے لیے حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ نے داڑھی قربان کر دی، اسی عقیدے کے لیے اولیاء گزرے، اسی عقیدے کے لیے متقین گزرے، اسی عقیدے کے لیے علماء گزرے، اسی عقیدے کے لیے فقہاء گزرے، اسی عقیدے کے لیے طلباء گزرے، اسی عقیدے کے لیے استاد گزرے، یہ عقیدہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، نبی کریم نے صحابہ کو ہر موڑ پہ ہر دور جگہ میں جہاں موقع ملا ہے ان کو عقیدہ دیا ہے تو توحید کا عقیدہ دیا ہے، یہ عقیدہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور سواری پہ جا رہے تھے، سبحان اللہ کیسا منزل ہوگا، آقا کہتے ہیں معاذ تو جانتا ہے بندے کے اللہ پہ کیا حق ہے؟ کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جان سکتا ہے۔ کہا معاذ تجھ پہ یہ حق ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کا یہ حق ہے کہ تجھے عذاب نہ دے، اور صحابہ نے اس قدر عمل کیا، کسی موڑ پہ بھی شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا۔ معاذ بن جبل کو ہی کہا تھا نا، معاذ اگر تجھے قتل کر دیا جائے، تیرا جسم کاٹ دیا جائے، اگر تجھے آگ میں جلا دیا جائے تو معاذ کبھی بھی رب کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ انبیاء کی نصیحت، امنا کے لال کی نصیحت کو ہم دل میں رکھ کر کے ہر کائنات میں توحید کی دعوت لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ میں تو ان سے جب پوچھتا ہوں وہ جس جسم کی تم بات کرتے ہو تیرے ہاتھوں کو بنانے والا کون ہے؟ جواب ملتا ہے اللہ۔ پوچھتا ہوں پاؤں کو بنانے والا کون ہے؟ کہتا ہے اللہ۔ پوچھتا ہوں آنکھوں کو بنانے والا کون ہے؟ کہتا ہے اللہ۔ پوچھتا ہوں زبان کو چلانے والا کون ہے؟ کہتا ہے اللہ۔ پوچھتا ہوں تجھے دماغ دینے والا کون ہے؟ کہتا ہے اللہ۔ سر کے بال دینے والا کون ہے؟ کہتا ہے اللہ۔ سمجھ دینے والا کون ہے؟ کہتا ہے اللہ۔ دنیا میں رزق دینے والا کون ہے؟ کہتا ہے اللہ۔ آسمان بنانے والا کون ہے؟ کہتا ہے اللہ۔ زمین بنانے والا کون ہے؟ کہتا ہے اللہ۔ جب ہر چیز خلق الانسان من صلصال کالفخار، جب ہر چیز بنانے والا اللہ ہے تو اوروں کو سجدے کیوں؟ ہاں اوروں کے لیے نظر و نیازیں کیوں ہے؟ مجھے حیرت تو اس بات کی ہے جب میں دیکھتا ہوں بابا فرید کا دربار باہر لکھا ملتا ہے ہم نے یہ بندگی کا طریقہ بنا لیا، اپنے بابا کو یاد کیا، سر جھکا لیا۔ یاد کرنے کے لیے تمہیں اپنے بابے یاد آتے ہیں، یاد کرنے کے لیے تمہیں اپنے
بزرگ یاد آتے ہیں، یاد کرنے کے لیے تمہیں اپنے اولیاء یاد آتے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، یہ جو اولیاء ہے جن کا وسیلہ ڈالتا ہے ان کو ولایت کیسے ملی؟ اس نے کس کا وسیلہ ڈالا تھا؟ اس نے تو رب کو ہی پکارا تھا۔ اسی لیے آمنہ کے لال نے کہا تھا اگر تم رب پہ توکل کرو، رب سے مانگو، رب سے التجائے کرو، اللہ تمہیں کیسے رزق دے گا؟ لا رزقکم کما یرزق الطیر، اللہ جیسے پرندوں کا رزق دیتا ہے، نہ فیکٹریاں ہے، نہ کاروبار ہے، نہ اولاد ہے، نہ کچھ لینے دینے کی بات ہے، نہ اتنا سیور مال ہے، پھر بھی اللہ ان کو رزق عطا کرتا ہے تو تازہ رزق عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کی توکل رب پہ ہوا کرتی ہے۔ رب پہ توکل کر کے تو دیکھنا پھر کاروبار میں برکت ہوتی ہے یا نہیں، مال میں برکت ہوتی ہے یا نہیں۔ جب اوروں کی طرف نظریں جائیں گی پھر تو ایسا ہو ہی گا نا، اللہ کے سوا ہر مشکل میں اللہ ہی تو کام آنے والا ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل جب فتح مکہ کے موقع پہ بھاگا نا، حبشہ کی طرف جا رہا تھا، اور جب رستے میں جاتے ہوئے سمندر میں کشتی پھنس گئی نا، اور ملا کہنے لگا، لوگ کہنے لگے یہاں پکارو تو خالص رب کو پکارو، یہاں بس خالص رب ہی تمہارا کام آئے گا، یہ جو لات منات عزا ہے نا یہ یہاں نہیں سنتے۔ اکرمہ کہتا ہے تو مجھے خشکی پہ لے جا، میں عہد کرتا ہوں میں اسی رب کو مانوں گا جو خشکی کا بھی رب ہے، جو تری کا بھی رب ہے، جو دن کا بھی رب ہے، جو رات کا بھی رب ہے، جو آسمان کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، جو سورج کا بھی رب ہے، جو ستاروں کا بھی رب ہے، جو انسان کا بھی رب ہے، جو جانوروں کا بھی رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، میں تو اس رب کو مانوں گا نا۔ اور قوالیاں پڑھ کے کہتے ہو ہمارے بزرگ بچا لیں گے، ہمارے بزرگ ہیں نا، ہم اللہ کے سوا جہاں مرضی جائے۔ اور یہ بات کہنے والوں یہ تو قوالیاں بنا رکھی ہے، کبھی تے بابا پوچھیں گے یہ قوالی پڑھتا ہے، کبھی تو بابا پوچھیں گے۔ میں نے کہا برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گھویا کیا، یہ تیری حسرت یہ قبر میں لے جائے گی، لیکن یہ جواب نہیں دیں گے، یہ کبھی بھی تمہاری پکار کو سنے تو جواب دے۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گھویا کیا۔ میں نے کہا میں نے فجر میں تیرے بزرگ کا رد کیا، ظہر میں تیرے بزرگ کا رد کیا، عصر میں تیرے بزرگ کا رد کیا، مغرب میں تیرے بزرگ کا رد کیا، عشاء میں تیرے بزرگ کا رد کیا۔ جس کو تو نے اولیاء کا درجہ دیا، اولیاء کا تو ہم نے مانا، ہم نے کہا ٹھیک ہے اولیاء اسے قبول کرتے ہیں، ہم اسے ولی مانتے ہیں، اس سے دعا کرانی چاہیے، لیکن جب مر جائے یہ خود دعا کے قابل ہوتا ہے، اسے خود دعا کی حاجات ہوتی ہے، اسے خود دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو یہ ہر حال میں سنتا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ عقیدہ انبیاء کا عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کے لیے انبیاء نے جانیں دی، اسی عقیدے کے لیے اولیاء نے جانیں دی، اور اولیاء ہی کے مدار پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، اولیاء ہی کو رب بنا لیا ہے، انہی کو اپنے حاجات کا مالک سمجھ بیٹھے ہو۔ ہائے ہائے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو کہا تھا اگر ساری کائنات مل جائے، ساری کائنات کے لوگ مل جائے تجھے نفع دینے کے لیے، ساری امت مل جائے نفع دینے کے لیے، اگر رب نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، اور اگر ساری کائنات ساری امت تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اگر رب نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی تو عقیدہ توحید ہے، یہی تو عقیدہ حقیقت ہے۔ اگر ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، میرا اکیلا رب ایک طرف ہے، ساری کائنات نفع دینی چاہتی ہے نہیں دے سکتی، ساری کائنات نقصان دینا چاہتی ہے نہیں دے سکتی، جب تک مالک کا حکم نہ ہو، جب تک رب کا حکم نہ ہو۔ اوروں کو پکارنے والوں، غیروں پہ نظریں نیازیں کرنے والوں، وما قدر اللہ حق قدری ہی، ہائے ہائے اللہ کی قدر کو تم نے کیا سمجھا ہے، اللہ کی عزت کو کیا سمجھا ہے، اللہ کی عظمت کو کیا سمجھا ہے، اللہ کی شان کو کیا سمجھا ہے، اللہ کی زیرت، اللہ کی بات کو کیا سمجھا ہے، رب کی ربوبیت کو کیا سمجھا ہے، الہ کی الوہیت کو کیا سمجھا ہے، مالک کی ملوکیت کو کیا سمجھا ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے، یہ چیزیں ایمان والی، یہ توحید والی جو چیزیں تمہیں دے کر کے گئے، انبیاء دے کر کے گئے، صحابہ دے کر کے گئے، اولیاء دے کر کے گئے، متقین دے کر کے گئے، وہ ساری باتیں چھوڑ کر کے کہتے ہو ہمیں اوروں کی طرف حاجات
پوری ہوتی ہے، ہماری حاجات پوری ہوتی ہے، ضروریات پوری ہوتی ہے، مشکلیں پوری ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا ہوتا تو کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، پاکستان میں کبھی غربت نہ آتی، پاکستان میں کبھی کرونا نہ آتا، یہ چیزیں لا الہ الا اللہ پڑھ کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی تلوار چلتی ہے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی داتا نہیں مگر اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ، کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ، کوئی غوث نہیں مگر اللہ، کوئی دستگیر نہیں مگر اللہ، کوئی غریب نواز نہیں مگر اللہ، کوئی کرنے والا نہیں مگر اللہ، کوئی دینے والا نہیں مگر اللہ۔ یہی عقیدہ انبیاء نے دیا، اسی عقیدے پہ میں اپنی بات کو ختم کر کے جا رہا ہوں۔ یہ عقیدہ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہر جگہ عقیدہ توحید کے لیے اپنی جان کو پیش رکھوں گا، کیونکہ میرے آقا کی نصیحت ہے اگر جسم کاٹ بھی دیا جائے، اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اگر جلا بھی دیا جائے تو میری دعوت توحید کی دعوت رہے گی، حق کی دعوت رہے گی، اسلام کی دعوت رہے گی، قرآن کی دعوت رہے گی، حدیث کی دعوت رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے توفیق دے تیری توحید کے لیے، تیری ربوبیت کے لیے، تیری الوہیت کے لیے، تیری ملوکیت کے لیے بولتا رہوں اور بولتا رہوں گا۔